یوں زخمی سہی جگمگاتے چلو، راہ کے سنگو آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، روکشے نیکوت کتنے کوہتا تک سر پہ بادل لیے ہیں تہیا کیے، بارش زہر کا ایک نئے خیر کا میرے دیدہ اوور میرے دانشوروں اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو، تھام لو ایک دن یہ عصائے قلم، ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہوں ڈوب ہی جائیں گے، ڈوب ہی جائیں گے۔ السلام علیکم، آج عید کا دوسرا روز ہے اور میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تمام دیکھنے والوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو، اور پاکستان کے 72 یوم آزادی کی بھی مبارکباد، کیونکہ کل 14 اگست بھی ہے۔ لیکن ہم نے سوچا کہ آج ہم اپنا عید کا دن منائیں گے اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے ساتھ، جو کہ اس 72 سالوں سے اس ظلم و جبر کو سہ رہے ہیں۔ کاش کشمیر کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے آنسوؤں میں طاقت ہوتی تو ہمالیہ کا جگر پگھل جاتا، اور ہندوستان تو کیا ساری دنیا کسی طوفان نوح میں غرق ہو جاتی۔ لیکن جب آنسو گونگے ہو جائیں اور مادر وطن کی آغوش کو سینچنے والے خون کی پھوار کے رنگ کو بے نام کر دیا جائے، اور دنیا بھر کے تماش بین بھیڑیوں کی چیڑ پھاڑ پر تالیاں بجانے لگیں، تو پھر ضرور کچھ نہ کچھ ہو کر رہتا ہے، کیونکہ عالم اسباب کے حساب و کتاب اکثر عالم موجودات میں بگڑ جاتے ہیں۔ تمام الہامی کتابیں اور قرآن مجید گواہ ہے کہ کئی عظیم الشان سلطنتوں اور تہذیبوں نے عروج کے آسمان کو چھو لیا، لیکن پھر اپنے ظلم اور کرتوتوں کی وجہ سے فنا ہو کر اس صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ دنیا کو اب جان لینا چاہیے کہ ایشیا کی 3 ایٹمی طاقتوں میں پھنسا ہوا لہو لہو کشمیر پوری انسانیت کے مستقبل کے لیے ایک سلگتا ہوا سوال ہے، جس کے جواب میں جس قدر تاخیر ہوگی کرۂ ارض پر انسان کی زندگی اتنی ہی گھٹتی جائے گی۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں بھارت کی، تو بھارت کو یہ جان لینا چاہیے کہ تحریک آزادی کشمیر میں کئی موڑ آئے، لیکن 1 لاکھ جانیں قربان کرنے اور 12,000 خواتین کی عصمت دری کے باوجود کوئی بھی حربہ اسے دبانے میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ کشمیری اپنے عظیم مقصد میں مکمل طور پر متحد اور یکسوں ہیں، اور طویل المیعاد حکمت عملی کو بین الاقوامی حالات سے مربوط رکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ دل پرچم ہاتھوں میں اٹھا کر پتھروں اور غلطیوں سے فوج کا، غلیلوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ نوجوان کے موبائل میں پاکستان کا ترانہ بج رہا ہے، وہ سبز لباس پہنتے ہیں، بچوں کی قمیضوں پر پاکستان کا پرچم بنا ہوا ہوتا ہے۔ برہان وانی کا لہو شعلہ جوارہ بن کر ان کی رگوں میں ابل رہا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کے بے مثال اتحاد نے انہیں سیسا پلائی دیوار بنا دیا ہے۔ کشمیریوں کے اسی جوش اور جذبے اور جدوجہد کو دیکھتے ہوئے ہم یہ امید کرتے ہیں ناظرین کہ آئندہ برس کشمیری بہن بھائی ہمارے ساتھ جشن آزادی کی خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور جنت نظیر وادی میں قومی پرچموں کی بہار ہوگی، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کا عید کا روز ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے نام کرتے ہیں۔